ماں نیک نہ ہو اس وقت تک اولاد کو نیک دیکھنے کا تصور ایک محض خواب ہے، خواب۔ جو ماں خود نمازی نہ ہو وہ ماں اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتی۔ آج ماؤں کو سیریل کا وقت، آج ماؤں کو بیٹھ کر غیبت کرنے کا وقت، آج ماؤں کو فضول باتیں کرنے کا وقت، آج ماؤں کو آوارہ گردی کرنے کا وقت، آج ماؤں کو زیور اور پتہ نہیں کیا کیا کے شوق۔ اللہ اکبر، کیا وہی شوق نماز کا بھی ہے جو شوق زیور کا ہے؟ ہر شادی میں نئے کپڑوں کا جو شوق ہے وہی شوق نماز کا بھی ہے؟ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک طبقہ ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم کے اس وادی اور طبقے سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا، اور اس وادی کی حرارت، تپش کا عالم یہ ہے، اگر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور اس کی حرارت اور تپش اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ بتائیں کہ جس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہو اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، وہ وادی کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وادی 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نمبر 1، اس وادی میں بے نمازی ڈالے جائیں گے، اور اس وادی میں حرام کھانے والے ڈالے جائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، اپنے بچوں کو بے نمازی بنا کر کے کیا اس وادی میں تم ڈلوانا چاہتی ہو؟ اگر ہاتھ ان کا اگربتی کے چٹکے سے جل جائے تو تم خود رونے لگتی ہو۔ اے ماں، تو کتنی ظالم ہو گئی کہ تو اپنے بچے کو اگربتی کا چٹکا دیکھنا نہیں چاہتی، اور بے نمازی بنا کر تو اس کو اس وادی کا مستحق بنا رہی ہے جس وادی میں پہاڑ بھی پگھلنے والے ہیں، جس وادی سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اے ماں، تیری ممتا کہاں چلی گئی؟ اے ماں، تیری ممتا کہاں کھو گئی؟ اے ماں، تیری ممتا کہاں سو گئی؟ ممتا صرف جو ہے بچے کو لوری دینے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو چولہا دینے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو مٹھائیاں کھلانے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو اچھے کپڑے پہنانے کا نام نہیں، ممتا صرف بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنے کا نام نہیں۔ اے میری بہن، اپنے بچے کی دنیا کی فکر کرنے والی، اے ممتا میں مشہور ماں، اپنے بچے کی آخرت کی فکر کر۔ یاد رکھ، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر تو نے لوری نہ دی تو تیرے بچے کا وہ نقصان نہ ہوگا، اگر تو نے جھولے میں نہ سلایا تیرے بچے کا وہ نقصان نہ ہوگا۔ اے ماں، اللہ اکبر، اگر تو نے اپنے بچے کو اب اچھے اسکول میں نہیں پڑھایا تو بھی اتنا بڑا نقصان نہ ہوگا، مگر یاد رکھنا، اگر تو نے اپنے بچے کو نمازی نہ بنایا، تو نے اپنے بچے کو دیندار نہ بنایا، تو نے اپنے بچے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہ کی، اللہ کا خوف پیدا نہ کیا، اپنے بچے کے دل میں رسول اللہ کی، ان کی اہل بیت کی، ان کے اصحاب کی سچی محبت پیدا نہ کی، تو نے اپنے بچے کو دین نہ سکھایا، تو یاد رکھنا تیرا بچہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اے ماں، تیری ممتا کا واسطہ دے کر تجھے کہا جاتا ہے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو تو ماں نماز چھوڑ کر، ماں سارے کام چھوڑ کر بچے کو بچانے کے لیے آگ سے دوڑ پڑتی ہے۔ آپ کے بچے تو نماز چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے، دینی تہذیب کو چھوڑ کر کے، دینی اقدار کو چھوڑ کر کے، دینی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ کر کے، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کے راستے پر جا رہے ہیں۔ تم ان کو بچانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتی؟ یاد رکھنا، آج کل کا حال تو یہ ہو گیا، پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہو جاتے تھے، اب تو ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے یتیم ہو رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے یتیم ہو رہے ہیں کہ پہلے ماں باپ نہیں ملتے تھے، مرنے کے بعد نہیں ملتے تھے، اب تو جیتے جی نہیں ملتے۔ باپ بھی گیم کھیل رہا ہے موبائل میں، ماں بھی گیم کھیل رہی ہے، باپ بھی
भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है, उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करे, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख हैं मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए, अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तमाम माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त उनको बिठा करके खाने के आदाब। अब आप कहेंगे मैं ये कहां से सीखूं? आज तो इतना आसान हो गया है माशाल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत के एक से एक बयानात इंटरनेट पर मौजूद है, लाजिम कर लो। 1 घंटे का बयान रोजाना मैंने सुनना है। जिस भी खतीब को आप पसंद करती हो उलमाए अहले सुन्नत में से 1 घंटे का उसका बयान आप सुनो और फिर अपने बच्चों को वो वाकयात सुनाओ। सोते वक्त तोता मैना चिड़िया कौवे की कहानी सुनाने की बजाय रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाओ, रसूलुल्लाह के गज़वात सुनाओ, रसूलुल्लाह के असहाब की कुर्बानियां सुनाओ, रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियां सुनाओ, करबला की दास्तान सुनाओ, गौसे पाक के वाकयात सुनाओ, गरीब नवाज के वाकयात सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी के वाकयात सुनाओ, महबूब इलाही के वाकयात सुनाओ, ये बुजुर्गों के वाकयात सुनाओ। देखो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन माँ से जो वो पढ़ते हैं, माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है। अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में विर्द में रखते हैं, कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज़्ब पढ़ता है, और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक़ रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था, और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा कि वैसा ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची की वजह से मैंने ये किताब लिखी, और उस बच्ची की उम्र बमुश्किल तमाम 5-6 साल रही होगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मुहर्रिक बनी, यानी सबब बनी कि मैं दलाइलुल खैरात लिखूं। और उनसे पूछा गया एक 5-6 साल की बच्ची कैसे जरिया बन गई, कैसे सबब बन गई? तो कहा कि हम सफर में थे, हालदे को बच्चों को सुनाने का, अच्छे वाकयात सुनाने का सिला, अच्छे वाकयात बताने का जो है वो इनाम, और अच्छे वाकयात बताने के असरात
تفصیلات کیا ہیں. آج ہمارے بچے نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، نہ صحابہ کو جانتے ہیں، نہ اہل بیت کو جانتے ہیں، نہ غوث و خواجہ کو جانتے ہیں، نہ پیر ولیوں کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے. وہ آج کل ان کے لیے سب کچھ موبائل ہو گیا ہے. موبائل موبائل موبائل. ہم نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے سمجھا کہ ہم نے ماں باپ بننے کی ذمہ داری پوری کر دی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل بالکل نہ دو، لیکن ایک محدود لمحے کے لیے دو. بچوں کو اس کے نشے میں ڈوبنے مت دو. میری بہنوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، عصر کی نماز کا وقت بالکل تنگ ہو چکا تھا، مکروہ وقت آنے والا تھا، نماز کے لیے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے. پانی نہیں مل رہا تھا. ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا، لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے ڈول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے، نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں. اتنے میں چھوٹی سی ننھی سی بچی، 5 سال کی بچی آئی اور اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے، چچا جان آپ چہرے سے پریشان لگتے ہیں. ہم نے کہا بچی ہم پریشان ضرور ہیں، لیکن پریشانی اتنی ہے عصر کا وقت کہیں مکروہ نہ آ جائے، چلا نہ جائے عصر کا ٹائم، اور ہمارے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. بچی نے کہا میرے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے، لیکن میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. اور بچی نے منہ میں کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیا. جیسے ہی بچی نے کنویں میں تھوکا تو جو نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا. جب پانی اوپر آ گیا ہم نے جلدی سے آسانی کے ساتھ وضو کیا. جو برتن ہمارے پاس تھے ان سے ہم نے پانی نکالا، اس لیے کہ نیچے کی طرف تو ہم برتن ڈال نہیں سکتے تھے، لیکن جو برتن ہمارے پاس سامان تھے اس سے پانی نکالا، وضو کیا. بچی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہاں سے جانا نہیں، کچھ رکنا، نماز عصر ادا کی. کہا بیٹی تم تو بڑی ولیہ ہو، تم تو بڑی پارسا ہو، تم نے کیا تھوک دیا، تمہارے تھوک کی برکت سے نیچے کا پانی اوپر آ گیا. لڑکی نے مسکرا کے کہا چچا جان کوئی ولیہ کوئی پارسائی کی بات نہیں، بس بات اتنی ہے جب میں سونے لگتی ہوں تو میری امی مجھے رسول اللہ کے واقعات سناتی ہے. تو میری ممی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ جب سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو سوکھے کنویں پانی سے لبالب بھر جاتے تھے، خالی کنویں میں پانی لعاب ڈال دیتے تھے تو خالی کنویں میٹھے ہو جاتے تھے. چچا جان میں نے سوچا کہ آپ کی یہ مشکل ہے، تو چونکہ ہم لوگ تو نبی ولی نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو جو نبی کے لعاب سے سوکھے کنویں میں پانی آ جاتا تھا اسی نبی پر درود پڑھ دو. اور میں نے اپنے آقا پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور سوچا جس کے لعاب سے پانی آ جاتا ہے اس کے نام کی برکت سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اور میں نے درود پڑھ کے جس منہ سے درود پڑھا تھا اسی کا لعاب کنویں میں ڈال دیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. فرماتے اس لڑکے کے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں درود پہ ضرور کتاب لکھوں گا. اور اس ایک ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے توجہ چاہتا ہوں، اس ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے پوری دنیا دلائل الخیرات کی پابند ہوتی نظر آ رہی ہے. پوری دنیا میں دلائل الخیرات شریف پڑھی جا رہی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ننھی سی بچی کو واقعات سنانا، پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے ہاتھوں میں دلائل الخیرات جیسی کتاب آ رہی ہے. آپ اندازہ تو فرمائیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ. اس کے بعد ایک اہم بات، اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ، غلط صحبت میں بیٹھنے نہ دو. اور یاد رکھنا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بیٹی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے. یاد رکھیے بچپنے ہی میں تربیت کی جاتی ہے، جوان ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی، بڑا ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی. جب تک کہ پودا ہوتا ہے اس کو چاہے دائیں جھکا لو چاہے بائیں جھکا لو یا اس کو لکڑی لگا کر کے سیدھا کھڑا کر دو، لیکن ایک مرتبہ جب وہ ننھا سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے کدھر بھی جھک جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تناور درخت کا رخ بدل نہیں سکتی. رخ بدلنے کا وقت ننھے سے پودے کے ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ڈنٹلیں نرم ہوتی ہے. جب اس کی ڈنٹلیں نرم ہوتی ہے اس کو جھکایا بھی جا سکتا ہے، سیدھا کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے بلا تمثیل. بچوں کی تربیت کا عمر 10 اور 12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا. بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کا وقت جو ہے وہ 10-12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ بچپنے میں اپنی گود ہی سے اپنے بچے
بچوں کی تربیت کرو. بلکہ ایک خاص بات یہ بھی کہہ دوں, اپنے بچوں کو دودھ پینے کے ایام میں, یعنی پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک کی جو عمر ہے, ان ایام میں گائے بھینس کا دودھ نہ پلاؤ, اپنے بچوں کو جانور کا دودھ نہ پلاؤ بلا وجہ. اگر اللہ نے سینے میں ان کی غذا رکھی ہے تو ماں پورا 2 سال کوشش کرے اپنے بچے کو دودھ پلائے, اس لیے کہ دودھ پلانے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے جو عورتیں مکمل دودھ پلاتی اپنے بچوں کو وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے. آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں, اور وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے, بہت ساری وجوہات میں سے دودھ نہیں پلا رہی ہے, کیونکہ دودھ پلائے گی تو اس بچے کو بازار میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا, شادیوں میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا. اور یہاں بھی آج تو کل عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی, اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جو بڑی عمر کی سمجھیں گے. یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں 18 سال کی معلوم ہونا چاہیے. یاد رکھو یہ ظلم ہے. اے خاتون جنت کی کنیزو, اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے, ایک جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی پیٹھ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے اعمال شروع کر, کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس لیے بچوں کو اس کا دودھ نہ پینے دو. ہاں اگر کوئی بیماری ہو, واقعی کوئی مجبوری ہو, دودھ نہیں آتا ہو تو بات الگ ہے, لیکن اگر اللہ سینے میں غذا دے رہا ہے تو اپنا دودھ پلاؤ. اور دودھ پلاتے وقت کانوں میں ایئر فون نہیں ہونا چاہیے, دودھ پلاتے وقت نظر جو ہے وہ ٹی وی سیریل پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جب دودھ پلاؤ تو درود شریف زبان پر ہو, جب دودھ پلاؤ نعت مصطفیٰ زبان پر ہو, جب دودھ پلاؤ ہو سکے کہ باوضو ہو, کوشش کرو باوضو رہو, اور باوضو نہیں رہ سکتی کم سے کم درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو, نعت شریف پڑھو. اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے اور آپ کے بچوں کو پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکتیں کام آئے گی. میری بہنوں, ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو دادا دادی کا ادب بتاؤ, بچوں کو چچا چچی کا ادب بتاؤ, بچوں کو خالہ خالو کا ادب بتاؤ, بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنے دو. ان کے سامنے, بچوں کے سامنے یاد رکھو ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوتا, ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے جھگڑا, یہ گھر کی کہانی ہے, ہر گھر کی کہانی ہے, لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑو, کیونکہ جب بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, بچے مایوس ہو جاتے ہیں, بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. صبر کرو, شکوے نہ کرو. تم شکوے کرو گی بچے اور بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے. شکر کا ذوق پیدا کرو, شکر کا شوق پیدا کرو. جانتی ہے میری بہنوں, یہ اولیاء اللہ اتنے نیک تھے, آج آ کر بات وہیں آتی ہے, سب سے بڑا مرشد کا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ماں ہے. جانتی ہے میری بہنوں, آپ آج بچے چھوٹی چھوٹی چیز پہ شکوے کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں فاقے کرنے کی لذت تو مجھے میری ماں نے سکھایا. فاقہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکے رہنا, بھوکے رہنا. فرماتے ہیں ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا, لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی. کیوں شکایت نہیں ہوتی؟ کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے, ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے, بلکہ جب فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا, کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو ماں کے اس خوبصورت جملے میں لذت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور جب کئی دن تک گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو میں اپنی امی سے پوچھتا ہوں, امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے, ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, خدا کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, یعنی ان میں اللہ کا خوف, نماز کی عادت, باوضو رہنے کی عادت, دین مذہب اور مسلک ان کو نہیں سکھایا, تو جیسے آج کی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے, آپ بھی رو سکتی ہے. کہنے